الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا. صلوات بھیجنے ہیں محمد. مجھے یہ بتایا گیا کہ آج کی یہ مجلس جملہ مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد کی گئی. تو میں نے بھی سوچا کہ آج آپ کی خدمت میں فلسفہ ایصال ثواب عرض کروں کہ کیا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ مجالس ایصال ثواب کا ایک سلسلہ ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور ہم اپنی ہر خوشی و غم میں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کو مقدم کرتے ہیں. لہذا حضور سرور کائنات نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور ہمارا دین اور ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے، اس کی طرف بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے اور تھوڑا اس مسئلے پر بھی روشنی پڑ جائے کہ یہ کیا ہے. ارشاد سرور کائنات ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جسے محبت آل محمد میں موت آ جائے وہ دنیا سے بخشا ہوا اٹھتا ہے. بخشش کیا ہے، مغفرت کیا ہے، معافی کیا ہے، شفاعت کیا ہے، یہ لفظ سب کی سب عربی ہیں. اس لیے کہ اسلام پورا عربی میں ہے، لہذا جتنی لفظیں اسلام سے متعلق آپ کو ملیں گی وہ عربی ہی میں ملیں گی. ہماری زبان بدنصیبی سے عربی نہیں ہے. چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے لہذا کبھی کبھی ٹرانسلیشن کے سلسلے میں زحمت پڑتی ہے اور ہم بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، یا غلط ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، یا دو الگ الگ چیزوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں، یا ایک چیز کو دو معنوں میں سمجھ لیتے ہیں. یہ سب چیزیں زبان کے فرق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے ایصال ثواب کے موقع پر دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں. ایک لفظ ہے شفاعت، ایک لفظ ہے مغفرت. ہم چونکہ عربی نہیں جانتے ہیں لہذا ہمارے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ جیسے شفاعت ہے ویسے مغفرت ہے، چاہے شفاعت کہیے چاہے مغفرت کہیے بات ایک ہے. لیکن در حقیقت یہ دو لفظیں الگ الگ ہیں جن کے معنی الگ الگ ہیں. شفاعت کے معنی الگ ہیں، مغفرت کے معنی الگ ہیں. شفاعت کرنے والے بھی کچھ اور ہیں، مغفرت دینے والا بھی کوئی اور ہے. اب جب میں اردو میں دونوں کا ٹرانسلیشن کروں گا تو ہر ایک بچے کی سمجھ میں آ جائے گا کہ شفاعت کیا ہے، مغفرت کیا ہے. شفاعت عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کو اردو میں سفارش کہتے ہیں، ریکمنڈیشن، سفارش. سفارش جس چیز کو اردو میں کہتے ہیں اس کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں، اور معافی جس کو اردو میں کہتے ہیں اس کو عربی میں مغفرت کہتے ہیں. شفاعت مانے سفارش، مغفرت مانے معافی. شفاعت کا تعلق محمد و آل محمد سے ہے، مغفرت کا تعلق اللہ سے ہے. ان کا کام شفاعت کرنا ہے، اس کا کام مغفرت کرنا ہے. اب یہ شفاعت و مغفرت کی لفظیں جو عام طور سے محبان اہل بیت کے انتقال کے موقع پر
تو یہ لفظیں جو استعمال ہوتی ہیں مختلف موقعوں پر، خاص طور سے ایصال ثواب کی مجلسوں میں، یہ کسی شاعر کی تخیل ہے، کسی مولوی کا زور خطابت ہے، ذاکر اپنی مجلس چلانے کے لیے یہ لفظیں استعمال کر لیتے ہیں، یا واقعاً اسلام میں اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کا کوئی مقام ہے، اس کے لیے کچھ استعمال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں قرآن میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ شفاعت و مغفرت کا تعلق قرآن سے کہیں پہ ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن میں مل گیا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہے تو اسلامی چیز ہے۔ چنانچہ عزیزان گرامی، جب ہم نے شفاعت کو قرآن میں ڈھونڈا تو ہم کو قرآن میں شفاعت کے لیے آیت ملی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کس میں دم ہے، کون ہوتا ہے جو اس کے مجرم کی شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر یہ کہ اس کی اجازت جس کے پاس ہے۔ اگر شفاعت کے دروازے بند کرنا ہوتے تو آیت یہیں پر تمام ہو جاتی کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے مجرم کی شفاعت کرے۔ جب مشیت برہم ہو تو نہ کوئی نبی آگے بڑھتا، نہ کوئی امام آگے بڑھتا، نہ کوئی ولی آگے بڑھتا کہ نہیں بھائی ہم نہیں جائیں گے، مزاج مشیت برہم ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ لیکن آپ ہی نے تو دروازہ کھولا الا باذنہ کہہ کے، کہ جس کے پاس اذن ہے، جن کو پرمیشن ملی ہوئی ہے شفاعت کرنے کی، وہ کر سکتے ہیں شفاعت۔ اچھا چلیے، تو قرآن سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ شفاعت ہے، یہ کوئی تخیل نہیں ہے، کوئی امیجنیشن نہیں ہے۔ لیکن اب دوسری بات آتی ہے سامنے